السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر رہے، آج ہم بس ایک لفظ ہے بیٹی، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی میں۔ بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، نعمت بھی ہوتی ہے، اور بیٹی جب اولاد ہو تو وہ بخشش کا ہمارا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اور ہمارے لیے رحمت بھی ہوتی ہے۔ بیٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ 2 دفعہ مرتی ہے، اسی طرح جیسے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے پاؤں میں جنت ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے۔ تو جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، اس کی سہیلیاں ہوں، وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے اپنے باپ کی اور بادشاہ ہوتی ہے، اور لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ اگلے گھر میں جا کر کیا ہونا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہوتے ہیں ساڈا چڑیاں دا چنبا ہے بابو لسا اڑ جانا۔ اسی لیے میں اکثر دعا کرتی ہوں کہ جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی ہو گئی ہے وہ اگلے گھر میں جا کے بادشاہوں کی طرح ہی رہیں، کم سے کم ایسی بادشاہی انہیں ملے کہ ان کے ماں باپ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اور خوش رہیں۔ تو باپ کے گھر میں جب ہم ہوتی ہیں تو ہم مہارانیوں کی طرح رہتی ہیں، اور ہمیں دل نہیں کرتا اس محل سے نکلنے کا، لیکن ہماری قسمت میں تو ہوتا ہے کہ ہم نے رخصت ہو کر جانا ہی ہوتا ہے۔ تو باپ کے گھر میں نوکرانی بن کر پلنے والی اس آس امید پر زندہ رہتی ہے کہ شادی کے بعد وہ نوکرانی کی پوسٹ سے ترقی پا کر رانی بن جائے گی جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں جائے گی، لیکن وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی جیل سے نکل کر بڑی جیل میں آ گئی ہے، مطلب کہ اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو بس ہماری زندگی کچھ اسی طرح ہے، اور جہاں ہمیں انسانی مشقت ملنے کی بجائے ہمیں جو جسمانی مشقت اس میں بھی ہمارا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی قسمت میں ہمارے معاشرے نے زیادہ تر جو شادی سے پہلے ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، اور شادی کے بعد سسر، ساس، دیور، دیورانیاں، ان کی خدمت ہی لکھا ہوتا ہے، چونکہ ہماری خواتین اکثریت میں ناخواندہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ قسمت کے اس لکھے کو پڑھ نہیں سکتی۔ مائیں تو اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے سے کرتی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صرف بیٹیوں پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں پہ توجہ نہیں دیتے، جو آگے فیوچر میں ان کے لیے بہت مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ بیٹوں پہ بھی توجہ دیں، کہ جو بیٹی سے آپ کام کہہ رہے ہیں اگر وہ بیٹا بھی کر دے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کہ صفائی تو نصف ایمان ہے، اگر بیٹی بھی صفائی کر رہی ہے تو، اور آپ بیٹے کو بھی تنقید کریں کہ وہ بھی صفائی کرے، صفائی کا خیال رکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو تعلیم دینے سے پہلے مرد کو تعلیم یافتہ بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ نا ہمارے معاشرے میں جب تک ہم مرد کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ بیوی، بہن، بیٹی کی کیا عزت ہے، مقدس رشتے کیا ہیں، تو تب تک ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اب عورت ہے جو وہ ایک وقت میں استری بھی کر رہی ہے، کپڑے، کھانا بنا رہی ہے، کپڑے دھونا، بچے سنبھالنا، یہ سب کام بہو بیٹیوں کے ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہیں تو اس میں پھر عیب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ پچھلے گھر میں اس کو سمجھدار، سگڑ اور ہمدرد پایا جاتا ہے، لیکن جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے تو سسرال میں بھی پھوہڑ، بے وقوف اور نہ جانے کیا کیا وہ کہلاتی ہے۔ تو بس ہماری زندگی کچھ اسی طرح ہے، وہ باپ اور بھائی کی نظر میں اتنی سمجھدار ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ سسرال جا کے احمق اور جاہل کیوں ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف سے ہماری تعلیم اچھی ہونی چاہیے، بیٹی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی۔ تو جب آپ ان کو ایکول رکھیں گے، ایکول طریقے سے ان کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹس بھی بہت اچھے ملیں گے۔ تو چلیں بھی چلتے ہیں ہماری باتیں بہت ہوگی آج، پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔